السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ناول چاند آسمانوں سے لاپتہ۔ ان کے جانے کے بعد زخرف ماہی کے کمرے میں آئی۔ ماہی، تم اتنی چپ کیوں ہو؟ زخرف ماہی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ تم ابھی تک گھر واپس نہیں گئی؟ ماہی نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تم سے یہ پوچھنے کے لیے رکی تھی کہ تم اس رشتے سے خوش ہو؟ زخرف نے اس کا پسینے سے تربتر ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، جو بھی ہو رہا ہے شاید خدا کی رضا ہو۔ اب مزید انکار کر کے میں اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، اس لیے خوش تو ہونا پڑے گا نا۔ وہ بظاہر مسکرا کر بولی۔ ماہی، تم دیکھنا، جو اپنے والدین کی بات مانتے ہیں نا، ان کے ساتھ سب اچھا ہوتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک میں ہوں اپنی ماما کی بگڑی ہوئی بچی، اس لیے شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس خڑوس امرام شیر کے لیے وہ گمبھیر صورتحال کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے بولی۔ تو اس کی بات سن کر ماہی کے افسردہ چہرے پر بھولی بسری پھیکی سی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ آج مہندی کا کمبائنڈ فنکشن شہر کے ایک مشہور ہوٹل کے لان میں ہی کیا گیا تھا۔ سب کچھ بہترین تھا۔ مہندی کی تھیم کے مطابق گیندے کے پیلے پھولوں اور لائٹنگ سے ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ دونوں کپلز، منسا اور احتشام، ایان اور ہانیہ کی مہندی کا فنکشن اکٹھے ہی کیے جانے کا پروگرام فائنل ہوا تھا۔ دونوں کپلز کے لیے الگ الگ اسٹیج بنایا گیا تھا۔ منسا اور ہانیہ دونوں پارلر میں مہندی کی تھیم کے لحاظ سے تیار ہو چکی تھی، بس آخر میں رمشا ہی بچی تھی۔ سب لوگ ہال میں پہنچ چکے تھے۔ منت نے پارلر میں کال کر کے ان سب لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ تیار ہو چکی ہیں تو آ جائیں، کیونکہ مہمان آ چکے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ آخر میں تیار ہونے والی صرف رمشا ہی بچی ہے تو انہوں نے فون پاس کھڑی زائشہ کو پکڑایا۔ زائشہ بیٹا، آپ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ ماما، میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ یہ ڈریس میں نہیں پہنوں گی، یہ اسمال سائز کا ہے، جبکہ مجھے میڈیم آتا ہے، بہت ٹائٹ ہے، اس کی فٹنگ سے میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ رمشا، میں نے کہا بھی تھا کہ پہن کر ایک بار چیک کر لو۔ ابھی وقت نہیں ہے ان سب باتوں کا، ایسا کرو دوپٹہ اچھے سے سیٹ کر لو، میں گھر سے تمہارا کسی سے دوسرا ڈریس منگوا لیتی ہوں، زائشہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ان سب کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دو، میں تمہیں لینے کے لیے 10 منٹ بعد کسی اور کو بھیج دوں گی۔ جی ماما، اس نے بے دلی سے کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ منسا ڈیزائنر کے بہترین مہندی رنگ پر سرخ اور پیلے امتزاج دیدہ زیب کام سے مزین شرارہ اور شارٹ کرتی پر شیڈڈ ڈائی دوپٹہ سیٹ کیے پھولوں کے زیورات پہنے، ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے، سادگی میں بھی وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ احتشام اس کی سادگی کا ہی تو دیوانہ تھا۔ وہ جو کب سے اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے بے تاب تھا، اسے گھونگھٹ اوڑھے باہر آتے دیکھا تو سخت بدمزہ ہوا۔ اتنے مہمانوں کے سامنے آخر اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ منسا کی اس حرکت پہ دانت پیس کر رہ گیا۔ سارے مظالم کا حساب لیا جائے گا منسا احتشام، اس نے خود ہی سے ہم کلامی کی۔ دوسری طرف ہانیہ یلو اور سی گرین لہنگا چولی پہنے، ہلکے پھلکے میک اپ، بہت حسین دکھائی دے رہی تھی۔ ایان کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ احتشام اور ایان نے بلیک کلر کا کرتا شلوار پہن کر اس پر یلو کلر کے پٹکے گلے میں ڈالے رکھے تھے، جس میں وہ بہت شاندار لگ رہے تھے۔ دونوں دلہنوں کے لیے جھولے کو قدرتی پھولوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ منسا اور ہانیہ اسی پر برجمان تھیں، جبکہ احتشام اور ایان کے لیے اسٹیج پر صوفے سیٹ کیا گیا تھا۔ مومن اور حذیفہ نے انہیں خوب تنگ کر رکھا تھا۔ شیردل بیٹا، سب یہاں آ چکے ہیں، آپ کہاں ہو؟ ہند نے اس سے کال پہ دریافت کیا۔ ماما، بس ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اسے ختم کیے ابھی آفس سے باہر نکلا ہوں، بس سیدھا ادھر ہی آ رہا ہوں۔ بیٹا، جو مہندی کے فنکشن کے حساب سے جو کپڑے لیے وہ تو چینج کر لو۔ او نو موم، اب پہلے گھر جاؤں پھر وہاں آؤں، بہت لیٹ ہو جائے گا، تب تک پھر آپ کو ہی شکوہ ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ ہیر، کس سے بات کر رہی ہو؟ زائشہ جو اس کے پاس سے گزر رہی تھی،
रमशा को पॉलर से लाने के लिए किसी को ढूंढ रही थी तो उसने हीर को बात करते देख उससे पूछा। मैं शेरदिल से, हीर ने फ़ोन कान से हटाते हुए बताया। हीर, उससे कहो आते हुए रमशा को पॉलर से लेते आए। जायशा ने कहा तो उसकी आवाज़ फ़ोन पर मौजूद शेरदिल ने सुन ली थी। हीर ने फ़ोन कान से लगाया। इससे पहले कि हीर शेरदिल से कहती मॉम मैं ले आऊँगा, उसने कह के कॉल काट दी। शेरदिल ने गाड़ी पॉलर के बाहर रोकी और अंदर पैगाम भेजा कि रमशा को भेज दें। तो कुछ देर बाद वो सहज सहज कर चलती हुई बाहर आ रही थी। शेरदिल ने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। बेल्ट बांध लो, उसके साथ बैठते ही शेरदिल ने सपाट अंदाज में कहा तो रमशा ने उसकी बात पर अमल किया। वो स्टीयरिंग पे हाथ रखे विंड स्क्रीन पर नज़रें जमाए खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसने एक उचटती हुई नज़र साथ बैठी रमशा पे डाली जो सर झुकाए किसी गहरी सोच में गुम थी। आपको अयान से मोहब्बत थी? रमशा ने चौंक कर उसे देखा। उसके साथ बचपन से मेरा नाम जुड़ा था, लगावट तो हो ही जाती है। और जहाँ तक मोहब्बत की बात है वो इंसान को शादी के बाद अपने महरम से होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जब वो मेरा महरम बना ही नहीं तो मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इंतहाई संजीदगी से गोया हुई। अयान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बहुत बुरा लगा सब। शेरदिल ने माहौल में छाई हुई खामोशी को तोड़ा। ये तो किस्मतों के खेल हैं, किसकी कहाँ शादी होगी, कौन किसके निकाह में होगा। हम किसी न किसी के साथ रिश्ते में मुंसलिक हो जाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो शख्स आपके नसीब में भी हो। नसीब कभी उल्टे भी हो जाया करते हैं। आप बहुत गहरी बातें करती हैं, शेरदिल ने आईब्रो झुकाकर संजीदगी से कहा। क्या वाकई मेरी बातें गहरी थीं? मेरी नज़र में तो गहरे वो दुख होते हैं जो दिखाई नहीं देते। गहरे तो रूह पे लगे वो ज़ख्म होते हैं जिसे कोई पेवंद नहीं लगा सकता। गहरी तो वो दुख भरी रात होती है जिसकी कोई रोशन सुबह ना हो। गहरा तो दिल का दर्द होता है जो हर एहसास अपने अंदर दफन कर लेता है। क्या बातें भी कभी गहरी होती हैं? वो बोलते हुए सांस लेने को लहजे भर को थमी। शेरदिल ने इस्तफामिया नज़रों से उसकी जानिब देखा जिसकी आंखों में दर्द हलकोरे ले रहा था। चांद आसमानों से लापता हो गया, चल के मेरे घर में आ गया। मैं खुशकिस्मत हूँ बाखुदा इस तरह हो जाए पूरी एक दुआ जिस तरह। तेरे बिन मेरी जाना कभी एक पल भी गुजारा नहीं, तेरी आरज़ू ने खुद से बेगाना कर दिया। उसकी उंगलियां तेज़ी से पियानो कीज पर प्रेस करती हुई मखसूस दिलकश धुन बजा रही थी और उसकी सहर अंगेज़ आवाज़ सारे घर में गूंज रही थी। चांदनी वो आवाज़ सुनकर बेदार हुई और उसी आवाज़ के ताक़ुब में बिस्तर से बाहर निकलकर नंगे पांव चलते हुए बाहर निकल आई। चांद आसमानों से लापता हो गया, चल कर मेरे घर में आ गया, आ गया। मैंने तुझे तोहफे में ये दिल दे दिया, तूने मुझे बदले में ये जहां दे दिया। मैं ही जानूं तू ही जाने, तू है दरमियाँ, तुझसे है मेरी जाना घर ये आशियाँ। पियानो के पीछे वो साहिर मौजूद था जिसने अपनी तलखमी आवाज़ से उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। न जाने कैसी कशिश थी उसकी आवाज़ में, वो अपने आप उसकी ओर खींची चली आ रही थी, मगर उस इंसान का चेहरा वो अभी तक देख नहीं पाई थी। तेरे बिन मेरी जाना कभी पल भी गुजारा नहीं, तेरी आरज़ू ने खुद से बेगाना कर दिया। चांदनी ने झुककर उसका चेहरा देखना चाहा। चांद आसमानों से लापता हो गया, मगर उसके शख्स के शानों तक आते भूरे बाल उसके पियानो कीज पे झुके चेहरे पे गिरे हुए थे जिससे उसका चेहरा वादे दिखाई नहीं दे रहा था। चल के मेरे घर में आ गया, आ गया, जबकि वो अपनी परी की यादों में पूरी तरह डूबा हुआ था। उस दिन बाहर छाजो छाज बारिश बरस रही थी। परी की आँख बाहर होने वाली बारिश की आवाज़ से खुली थी। बामुश्किल उसने अपनी बंद आँखें खोलते हुए इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। बाहर अपनी गिर्द शॉल लपेट कर बाहर निकली। लाउंज में आर्यन शेर अपनी गन को फूंक मारकर साफ करते हुए इसकी ऑयलिंग कर रहा था। बाहर क्या बारिश हो रही है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने शिकवाकना निगाहों से उसे देखते हुए कहा। अब इसमें बताने वाली क्या बात थी? कुछ नया थोड़ी ना था।
اپنی مختلف قسم کی پسٹل کو صاف کرتے ہوئے۔ وہ اس کے ہاتھ بہت اسپیڈ سے چل رہے تھے، یقیناً وہ بہت ماہر تھا اس کام میں۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے بارش کتنی پسند ہے، اور ایسے موسم میں تو میری جان بستی ہے۔ کیا تھا جو مجھے اٹھا دیتا تو وہی بات ہوتی۔ بیل مجھے مار۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے اپنے کام میں مگن رہا۔ بہت ہی کوئی ڈیش انسان ہیں آپ۔ بھائی، اتنے دنوں بعد ہاسٹل سے یہاں آئی ہوں آپ کے ساتھ وقت گزارنے، آپ مجھے بالکل بھی وقت نہیں دیتے۔ ایک دن ان سب گنز کو ایک ساتھ رکھ کر آگ لگا دوں گی جن کے ہوتے ہوئے آپ مجھے دیکھتے بھی نہیں۔ وہ تنک کر بولی۔ دماغ مت کھاؤ، یہ بتاؤ چاہتی کیا ہو اب کی بار؟ اس نے اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے، اس نے فرمائشی انداز میں کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، سردی کا موسم ہے، خواہ مخواہ ٹھنڈ لگ جائے گی، آریان نے تھوڑا روب سے کہا۔ پر وہ پہلے کبھی آئی تھی اس کے روب میں جو اب آتی؟ میں شوز پہن کر آتی ہوں، جلدی سے اٹھیں۔ ویسے بھی اگر مجھے ٹھنڈ لگ گئی یا گلا خراب ہو گیا تو آپ ہیں نا میری خدمت کرنے کے لیے۔ اب میرے لیے اتنا بھی نہیں کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ اف، آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں نا ساتھ لانے کا؟ بندہ جیپ نکال لیتا ہے، پر نہ، آپ نے تو بدلہ لینا ہے مجھ سے ساتھ لانے کا۔ تب سے مجھے پیدل چلا رہے ہیں، آج تو آئس کریم کھانے کے چکر میں میری ٹانگیں ضرور ٹوٹ جائیں گی۔ وہ دہائی دیتے ہوئے بولی۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، روزانہ واک کیا کرو۔ وہ ناصحانہ انداز میں بولا۔ وہ تو رونے والی ہو گئی تھی۔ مجھے بالکل ضرورت نہیں واک کی، میرا وزن 45 کلو ہے، اپنا وزن دیکھیں، ضرور 2 ٹن کا ہوگا۔ اس کا غصہ اونت کر آیا۔ پری بچے، یہ میری فٹنس ہے، ایسی باڈی کسی کسی کی ہوتی ہے۔ وہ اپنے مضبوط باعث والے بازو پہ ہاتھ رکھ کے بولا۔ مگر بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ وہ بولتے ہوئے اس کا مذاق اڑا کر ہنستے ہوئے خود تو آگے نکل گیا تھا، پر وہ وہیں اسی جگہ منہ بنائے کھڑی رہی۔ کچھ قدم چلنے کے بعد آریان نے اپنی جینس کے پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے اسے مڑ کر دیکھا۔ اسے لگا تھا شاید وہ ساتھ چل پڑے اور ہونٹ باہر نکالے اسے وہیں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ چہرے پہ ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس سے سوال کیا، اور بس اس کے سوال کرنے کی دیر تھی پری نے دھاڑے مارتے رونا شروع کر دیا۔ ارے پری، کیا ہوا بچے؟ اس کے یوں رونے پہ وہ واقعی پریشان ہو گیا تھا، اس لیے بھاگ کر اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ ہاتھ ہٹاتے ہی پری بنا سوچے سمجھے اس کے گلے لگ گئی۔ پری، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا، ایسے رو کر تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ آریان نے اسے خود سے پیچھے کیا۔ اب وہ بڑی ہو چکی تھی، آریان سب تقاضوں کو اچھے سے سمجھتا تھا، اس لیے دوری بنائی۔ آپ کو پتہ ہے ایک دن جب میں بابا کے ساتھ آئس کریم لینے گئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ میری مورے اور بابا دونوں مجھے پیچھے لیے چھوڑ کر چلے گئے، پھر وہ واپس کبھی نہیں آئے۔ مجھے نہیں لینی کوئی آئس کریم، آپ واپس چلیں، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، آپ کے سوا میری دنیا میں اور ہے کون؟ اس کی شرٹ کے بازوؤں کو وہ زور سے مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے پہ سر رکھے اس کی شرٹ کو اپنے آنسوؤں سے بھگو رہی تھی۔ آریان تو اس کی بات سن کر کچھ لمحے شاک سا ہو گیا۔ اسے ذرا سا اندازہ نہیں تھا کہ پری ابھی تک وہ حادثہ بھلا نہیں پائی۔ اس نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلایا، مگر خود خاموش کھڑا رہا اور اسے یوں ہی رونے دیا تاکہ وہ اپنے اندر کا غبار ایک بار اچھی طرح نکال لے۔ پری، اب بس بھی کرو۔ روتے روتے اب پری کی ہچکیاں بند گئیں تو آریان نے اسے پھر سے خود سے پیچھے دھکیلا۔ پری، اب تم بڑی ہو گئی ہو، ایسے ٹھیک نہیں، بات کو سمجھو، اور دیکھو اب لوگ بھی ہمیں عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہ جانے میں نے تم پر کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اسے پھر سے وہی دن یاد آیا جب مجھے نہیں جانا واپس ہاسٹل، جب سے پری صبح سوئی ہوئی اٹھی تھی ایک ہی ضد کر رہی تھی۔ آریان نے زبردستی میٹ سے کہہ کر اس کے فریش اپ کروایا، اور اب جب وہ حسب عادت اس کے بالوں میں برش پھیر رہا تھا تب سے اس نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ مجھے آج
اس بار واپس ہاسٹل نہیں جانا۔ پری بچے بتاؤ کہ یوں کیوں نہیں جانا؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی۔ اس کے بالوں کی ہائی ٹیل بنا کر وہ اسے آئینے میں دیکھنے لگا۔ اب بتا بھی دو کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ویسے تو تمہاری زبان کبھی رکتی نہیں، آج یہ چپ کا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ آریان نے اس کا فیوریٹ ناشتہ تیزی سے بناتے ہوئے اس سے استفسار کیا، جو منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ تمہارا دھیان کدھر ہے پری؟ تمہارا فیوریٹ ناشتہ تمہارے سامنے پڑا ٹھنڈا ہو رہا ہے اور تم یہ کن خیالوں میں گم ہو؟ آریان شیر نے نوٹ کیا تھا صبح سے ہی اس کا دماغ حاضر نہ تھا، وہ کسی سوچ میں گم تھی، بتا بھی نہیں رہی تھی۔ پری جلدی بتاؤ مجھے وہ بات جس نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ بوکھلا کر بولی۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، میں بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ جب سے ہاسٹل سے واپس آئی ہو تب سے ہی کوئی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ ہاسٹل میں کوئی بات ہوئی ہے نا؟ کیا؟ بتاؤ بچے، آریان نے پیار سے اس کے بال سہلا کر پوچھا، اور وہ اس کے اتنے پیار سے پوچھنے پہ گڑبڑا سی گئی۔ وہ نہ کہتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑا کر رہ گئی۔ کیا وہ پری؟ آریان نے آئی برو جھکا کر سپاٹ انداز میں پوچھا۔ مجھے شادی کرنی ہے۔ آریان نے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھا۔ یقیناً یہ بات اس کے اپنے ننھے دماغ میں تو نہیں آ سکتی، ایسی خرافات ضرور کسی نے اس کے ذہن میں ڈالی تھی۔ پری اس کی دھاڑ سن کر کچن کے در و دیوار بھی جھنجھنا اٹھے۔ کیا بکواس کی تم نے؟ شرم نہیں آتی ایسی فضول باتیں کرتے ہوئے؟ میں تمہیں وہاں پر پڑھانے سکھانے بھیجتا ہوں، اپنی عمر دیکھو، پہلے تھوڑا زمین سے نکل تو آؤ، پھر بات کر لینا شادی کی۔ کیا ہوا میری عمر کو؟ میری جتنی عمر کی لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے تو میری کیوں نہیں؟ وہ تنک کر بولی۔ خبردار جو دوبارہ ایسی باتیں تمہارے منہ سے نکلی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لگاتا ہوں تمہارے ہاسٹل کا چکر، دیکھتا ہوں وہاں کون تمہارا دماغ خراب کر رہا ہے۔ نہیں نہیں پلیز، اب سویرا کو کچھ مت کہنا، وہ تو میں نے اس سے پوچھا تھا سب۔ آریان کے انداز سے ڈرتے ہوئے وہ جھٹ سچائی بیان کرنے لگی۔ سویرا نے اسے اپنے نئے شاندار مہنگے ترین موبائل پر اپنے نکاح کی پکچرز دکھائیں اور بتایا کہ یہ نیا موبائل اس کے شوہر نے اسے گفٹ کیا ہے۔ رخصتی پڑھائی ختم ہونے کے بعد ہوگی۔ پری تمہیں پتہ ہے وہ مجھے ہر ہفتے نیو گفٹ دیتے ہیں نا، ہم گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ رخصتی پڑھائی ختم ہونے کے بعد ہوگی۔ پری تمہیں پتہ ہے وہ مجھے ہر ہفتے نیو گفٹ دیتے ہیں اور ہم گھومنے پھرنے باہر جاتے ہیں، وہ مجھے بہت پیار بھی کرتے ہیں، سویرا نے اسے شرماتے ہوئے بتایا۔ تو پری نے حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ واؤ سویرا، تم کتنی خوش قسمت ہو۔ پری کے پاس صرف ایک رشتہ تھا، آریان شیر، بس۔ نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی۔ وہ رشتوں اور پیار کی ترسی ہوئی لڑکی کو جب محبت کا لالچ دیا جائے تو اس نے تو حسرت بھری نگاہوں سے ہی دیکھنا تھا۔ پری میری طرح تم بھی خوش قسمت بن سکتی ہو، تم بھی شادی کر لو میری طرح، تم تو ہو بھی اتنی پیاری، دیکھنا تمہیں تو اور بھی زیادہ چاہنے والا ملے گا۔ اس کی دوست کی باتیں اس کے دماغ میں تب سے گھوم رہی تھیں۔ دیکھو پری، ابھی ان باتوں کی عمر نہیں تمہاری، تم اپنی پڑھائی پہ توجہ دو۔ وہ ہنوز کھڑی تھی جبکہ وہ اسے آرام سے کھڑا ہو کر اس کا ہاتھ پکڑے اب اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے شادی کرنی ہے۔ پری میرے پیار کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ اس بار وہ بھی اس کی ضد پہ تھوڑا سا ہارش ہو گیا۔ مجھے آپ سے شادی کرنی، اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی کیونکہ آریان شیر کا فولادی ہاتھ اس پہ پڑا اور اس کے گال پہ نشان چھوڑ گیا۔ آریان کے بھاری ہاتھ کے زوردار تھپڑ پڑنے سے وہ لہراتی ہوئی زمین پہ گری، اور کیوں نہ گرتی، یہ اس کی زندگی میں پڑنے والا پہلا تھپڑ تھا۔ گال کے ساتھ کان بھی سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے آریان شیر کو دیکھا جس کی نیلی سرد آنکھیں اس وقت خون چھلکا رہی تھیں۔ آپ نے مجھے مارا ہے؟ مجھے مارا؟ مجھے؟ اس کی بھیگی آواز میں شکووں کا انبار تھا۔ تھپڑ پڑنے کے درد سے زیادہ اس بات کا دکھ ہوا کہ آریان جو ہمیشہ اسے اپنے ہاتھوں کا چھالا بنائے رکھتا تھا، اس کی ہر چھوٹی سی چھوٹی خواہش کو کہنے سے پہلے پورا کر دیتا، آج اس نے اس پر زندگی میں پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا۔
دنیا کے لیے چاہے وہ کتنا کٹھور سنگ دل واقعہ ہوا تھا، مگر اس کے لیے وہ ہمیشہ نرم دل رہا۔ مگر آج جو روپ اس نے آریان شیر کا پہلی بار دیکھا، وہ اپنے سنسناتے ہوئے گال پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آنکھیں آنسوؤں سے تر ڈبڈبا گئی۔ ہاں، میں نے مارا ہے تمہیں تھپڑ، اور سچ جانو مجھے اس تھپڑ پہ کوئی شرمندگی نہیں۔ اپنی بات کو سوچو کہ تم نے کیا بکواس کی۔ اپنی اور میری عمر میں فرق دیکھو۔ میں تمہیں بچی سمجھتا رہا، مگر یہ میری ہی سب سے بڑی بھول تھی۔ اتنا ہی شادی کا شوق ہو چلا ہے تو کرواتا ہوں اب میں تمہاری شادی۔ وہ غراتے ہوئے لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا وہاں سے باہر نکل گیا۔